السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اوحى لنبیہ شعیع علیہ السلام انی باعث نبیا امیا نفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به من بعد الدلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأقوام مختلفة والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم درشی پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمة اللہ جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا،
تیر جاتا ہے فضاؤں میں لہو شبیر، دین کی بنیاد جو اپنے سروں پر رکھ گئی، سیکھ لو اس آل پیغمبر سے ڈھب تعمیر کا۔ اس سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، اس سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، کھونٹ ڈالا جس کی شہرگ نے گلا شمشیر کا، گرتے گرتے بھی سنبھالا دے گیا اسلام کو، گرتے گرتے بھی سہارا دے گیا اسلام کو، آخری ہچکی سے کام اس نے لیا شبیر کا۔ صبر کی ضربیں لگا کر زید کے فرزند نے توڑ ڈالا ہلکا ہلکا ظلم کی زنجیر کا۔ اے میرے قرآن پڑھنے والوں اس کو بھی پڑھو، ایک صحیفہ یہ بھی ہے قرآن کی تفسیر کا۔ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو 10 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا شیخ سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ گائے بگائے ایسے پروگرام تشکیل دیتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے مفتی صاحب سے، مجھے نہیں پتا تھا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ماشاءاللہ 10 روزہ پروگرام مسلسل ہی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی جس آیت کا انتخاب قرآن مقدس کے جس حصہ کا انتخاب کیا، اسی حصہ کے فیوز و برکات کو سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کائنات کیا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے اہل بیت اطہار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کا قانونی مرکز قرآن مقدس ہے، حصی مرکز بیت اللہ شریف ہے، تشریعی مرکز کائنات کے آقا آمنہ کے لال ہے، اور تشریحی مرکز کائنات کے آقا نے اسے قرار دیا وہ اہل بیت اطہار۔ اگر تشریح لینی ہے تو یاد رکھنا کہ اہل بیت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ ان کا مقام حضور علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، جب قیامت کا دن ہوگا، ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی ینتہی العرق الى نصف الاذن، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج قریب ہوگا، اس وقت بندے اپنے ہی پسینوں میں اتنے ڈوب چکے ہوں گے کہ ان کے پسینے آدھے کانوں تک پہنچ چکے ہوں گے، اس قدر شدت کا عالم ہوگا۔ مگر یاد رکھیے کہ اس موقع پر بھی
جب یہ موقع ہوگا سبب ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، رشتے ناطے جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرا رشتہ ہے، میری محبت کا رشتہ ہے، میرے پیار کا رشتہ ہے اور میری چاہتوں کا رشتہ ہے، آج اگر کسی نے اپنے دل کے اندر یہ دیپ جلا لیا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ قیامت کے دن میرا رشتہ بھی کام دے گا، میرے اہل بیت کا رشتہ بھی کام دے گا۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹھنا، میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ تو اہل بیت اطہار ہے، ان کا تو مقام ہی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا مقام؟ کبھی سوچا وہ تو اہل بیت کا مقام ہے، جب سے ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ ہمارا مقام بھی زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک چلا گیا۔ کائنات کے آقا، میں ذرا شان بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی بھی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شان کیا ہے، اور میں اپنی شان آپ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو مدینے کی گلیوں سے آمنہ کے لال عطا فرما رہے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں۔ فاحبہما، مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ اگلا جملہ سنیے جو آپ کے اور میرے لیے میرے آقا کے زبان فیض ترجمان سے ان مقدس ہونٹوں کا چوم کا ظاہر ہوا۔ فرمایا میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو جو بندہ ان سے پیار کرتا ہے مولا تو ان سے بھی پیار فرما۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ اللہ کے پیاروں کی مجلس ہے، اللہ کے محبوبوں کی مجلس ہے، اللہ جل جلالہ جن سے پیار فرماتا ہے، کیا ان کی مجلس ہے؟ اور یہ ان کی مجلس کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور میرے آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں جو جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی ان سے پیار فرما۔ اہل بیت اطہار، یہ محبت بھرے نسخے کائنات کے آقا حضور علیہ السلام، آپ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو وابستگی کا اظہار فرمایا، یاد رکھیے کہ جب کائنات کے آقا نے نجران کے پادریوں کو اسلام کا پیغام سنایا اور سر منبر، سر راہ، مرزاروں میں، گوشاروں میں اسلام کا پیغام سنایا، نجران کے پادریوں نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے۔ اب طریقہ کیا؟ ہر بندے کی اپنی فورس ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے فن کا اظہار کرتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ مانو، وہ کہتے نہیں مانتے۔ کائنات کے آقا خاموش، اور یاد رکھیے جب کائنات کا آقا خاموش ہوتا تھا تو میرا رب بولتا تھا۔ خاموشی کے ساتھ نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو اللہ نے فرمایا یہ تو خاموش ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب تو خاموش ہے۔ اب رب کو یہ ہوتا ہے کہ محبوب تیرے رخ تابا، تیرا رخ تابا، تیری زلف عنبری، تیرا انداز، وہ جو یہ تو زلفوں کو جھٹک کر آسمان کو تک رہا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب ہر کوئی
میری رضا کی چاہت رکھتا ہے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اب جیسے تو چاہتا ہے میں تیری چاہت کے مطابق قبلے کو تبدیل خاموش ہوتے ہیں، رب بولا کر. اور اللہ جل جلالہ اب یہاں پر غور کریں اہل بیت اطہار ان کا مقام کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی فورس کو تیار کیا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا محبوب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. نجران کے پادریوں نے جب پیغام اسلام کو نہ مانا، اب حل کیا ہے؟ تم مانتے کیسے ہو؟ آمنہ کے لال خاموش تھے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب اعلان کرو، اعلان کرو ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کر ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. ہم اپنی ذاتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی ذاتوں کو لے کر آؤ. وہ نجران کے بڑے بڑے شیوخ سامنے آ گئے. انتظار ہے کہ محمد بھی آ رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا برتہ حیرت میں گم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس کیا فورس ہے. کائنات کے آقا شہنشاہ کائنات جب جلوہ افروز ہوئے، دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. نجران کے پادریوں نے مطالبہ کیا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا پتہ چلا کہ ایک طرف حسن آ رہا ہے تو اسی طرف حسین آ رہا ہے. یہ کون آ رہا ہے؟ یہ کڑی الجوان حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ چلے آ رہے ہیں. یہ کون چلا آ رہا ہے؟ یہ سیدہ خاتون جنت چلی آ رہی ہے. آؤ آج پہلے زبانی کلامی باتیں ہوتی تھیں، آج بات میدان میں ہوگی، میدان میں ہوگی. آؤ تم اپنی فورس لے کر آؤ، میں اپنا لاؤ لشکر لے کر آتا ہوں. کائنات نے چشم چرخ نے اس سے بڑا لشکر دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو لشکر حسنین کریمین پر موجود تھا. یہ مقام تھا. اچھا یہاں پہنچ کے الجامع الصحیح المسلم کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلائی اہل بیتی. مولا جو میرا اثاثہ تھا، جو میری ٹیم تھی، میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت اطہار کا اطلاق ابھی مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ یہاں پر تنقیح بھی ہونی چاہیے، وضاحت بھی ہوتی رہنی چاہیے. لوگوں نے سمجھا اہل بیت اطہار کا اطلاق صرف اور صرف حسنین کریمین پر ہوتا ہے، صرف اور صرف سیدہ خاتون جنت پر ہوتا ہے، صرف اور صرف حیدر کرار پر ہوتا ہے. آؤ قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھو کہ رب لم یزل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرما رہا ہے محبوب جب آپ اپنے اہل سے جلوہ فگن ہو رہے تھے تبوی المقاعد للقتال اور صف بندی کر رہے تھے. پوچھو ذرا غور کرو سرکار کہاں سے آ رہے تھے؟ اپنے گھر سے آ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں آپ اپنے گھر والوں سے آ رہے ہیں.
وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ کائنات کی آقا حضور سیدہ ہماری امی جی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے آ رہے تھے۔ جلوہ فگن ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا قَالَ لِأَهْلِهِ اپنے اہل سے فرمایا تھا آپ یہاں پر رکے، ابھی میں آگ لے کر آتا ہوں سامنے درخت سے، ذرا غور کرو، اپنے اہل سے فرمایا۔ پتہ چلا کہ اہل کا اطلاق جب ان افراد نفوس قدسیہ پر ہوتا ہے، اہل کا اطلاق ازواج مطہرات پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا احسان۔ اور یاد رکھیے اہل بیت اطہار ان کا مقام حکم ہوتا ہے جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، جو شخص نماز پڑھے، جو شخص روزے رکھے، زکوٰۃ دے، من سعید بین الرکن والمقام فقد صلی وصام وهو مبغض لأہل بیت محمد فقد دخل النار او کما قال۔ حکم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، مگر اس کے دل کے اندر اہل بیت کا پیار نہ ہو، تو یاد رکھنا اس کی نماز اسے بچا نہ سکے گی، اس کا روزہ اسے بچا نہ سکے گا، اس کی حج اسے بچا نہ سکے گی، اس کی زکوٰۃ اسے بچا نہ سکے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، آمینہ کے لال تک پہنچنا چاہتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کو لے کر جب یہ سفر طے کرتا ہے تو پھر اسے مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے، پھر اسے خدا بھی مل جایا کرتا ہے۔ یہ مقام اہل بیت اطہار کا ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ کرنے کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی تجلیات بندے کو دستیاب ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس نہیں فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور کہنا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کوئی شک نہیں، ولی سچے، غوث سچے، ابدال سچے، اوتاد سچے، مبلغین سچے، مفتی محدث سچے، اگر یہ یاد رکھو کہ انہیں سچائی اگر ملی ہے تو پھر خانوادہ مصطفیٰ سے ملی ہے، اہل بیت اطہار سے ملی ہے، اور یہ وہی اہل بیت اطہار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، پیار بھرے انداز کے ساتھ ہے۔ ارے ان کا انداز، ان اصحاب کا انداز کیا ہے؟ کائنات کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اہل بیت اطہار کو مقام کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب جب تک آپ جلوہ فکن ہیں، آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے رب ذوالجلال لوگوں کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے، بلکہ حضور سے پوچھا گیا، حضور لوگ پہلے زنا کرتے، ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا زانی، لوگ بد کرداری کرتے، آسمانوں سے پتھر برستے، انہیں برباد کر دیا جاتا، لوگ بے حیائی سے کام لیتے، آسمانوں سے بجلی کڑکتی، ان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا۔ حضور لوگ آج بھی تو زانی ہیں، آج بھی تو بد کردار ہیں، آج بھی تو عیار اور مکار ہیں، آج بجلی کیوں نہیں برستی؟ آسمانوں سے پتھر کیوں نہیں آتے؟ انہیں بجلیاں پسم کیوں نہیں کرتی؟ پھر میں کہتا ہوں آمینہ کے لال خاموش ہیں۔ جب آمینہ کا لال خاموش ہوتا تھا رب بولا کرتا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب یہ چور بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، قذاب بھی ہیں، کوئی
کوئی شک نہیں گناہ پر گناہ کرنے والے ہیں، کوئی شک نہیں بے خیرتی گڈوں کو کھولنے والے ہیں، کوئی شک نہیں بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے ہیں، مگر محبوب یاد رکھ میں انہیں نہیں دیکھتا، میں تیری زلف دوسرا کو دیکھ رہا ہوں، تیرے والدہا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تیرے انداز تجربہ کو دیکھتا ہوں، تیرے اشاروں کنایوں کو دیکھتا ہوں۔ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں جب تک تو جلوہ فگن ہے میں انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ بات یہاں تک۔ آگے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف وہاں بند نہیں ہو جاتی، بلکہ کائنات کے آقا آپ کے خاندان کا جب تک، غور کرنا، خاندان مصطفیٰ اہل بیت اطہار کا جب تک ایک بھی بشر، ایک بھی خاندان مصطفیٰ کا بشر چشم و چراغ اس دھرتی پر سانس لے رہا ہوگا، اللہ جل جلالہ اس نسبت کی وجہ سے جو نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت اہل بیت اطہار ہے، اس ایک بشر کی وجہ سے اللہ جل جلالہ لوگوں کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو چکی ہے۔ یارو ذرا سوچو، ذرا غور کرو، یہاں پر دیکھتے آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، آنکھیں آپ کی بھی ہیں، میری بھی ہیں، مگر جب نگاہوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو کچھ تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کان ہمارے بھی ہیں اور کان سماعت میرے مصطفیٰ کی بھی تھی، لیکن کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، پسینہ میرے مصطفیٰ کو بھی آتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کا پسینہ آتا ہے نسبت وہ ہے تو وہاں پر ایک ڈبی کے اندر، شیشی کے اندر حضور کے پسینہ پاک کو جمع کیا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا، حضور یہ آپ کا پسینہ مبارک جب کبھی میری سہیلیاں بیاہ شادی کے موقع پر وہ گلاب کی خوشبو لگائیں، عنبر لگائیں، چنبیلی لگائیں گی تو حضور میں بھی نکال کر پسینہ مصطفیٰ لگا لوں۔ یہ نسبت مصطفیٰ، یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ میں آپ بولتے ہیں کیا سے کیا بول جاتے ہیں، مگر یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ جب کائنات کے آقا بولتے ہیں تو رب بھی فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ شخص اپنی مرضی سے نہیں بولتا، مرضی ہماری ہوتی ہے، خواہش ہماری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوا کرتی ہے، اور اس کی زبان سے جب وہ بولتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میرا کلام جاری ہوا کرتا ہے۔ اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں یہ تو میرے حضور میرے آقا کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اور اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے ذرا غور کر لیں، ہزاروں ولی، ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، ہزاروں نقبا، ہزاروں نجبا، ہزاروں رجبی، وہ سارے بھی مل جائیں تو یاد رکھنا کہ خاندان مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کے اہل بیت اطہار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو دیکھنے والے اہل بیت اطہار کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے بھی آ جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ لوگ ان کا مقام جب ولی کا مقام یہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں تو تجزیہ کر لیں کہ پھر اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہو۔
اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں سے دشمنی پیدا کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور جب فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی ادائی کرتا ہے تو میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں رب ہو کر اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت اور پیار کرتا ہوں، فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر کان اس کے ہوا کرتے ہیں، سماعت میری ہوا کرتی ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، آنکھ اس کی ہوا کرتی ہے، بصارت میری ہوا کرتی ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ اس کا ہوا کرتا ہے، پکڑ میری ہوا کرتی ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، قدم اس کا ہوا کرتا ہے، جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے۔ اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر اس کا مقام یہاں تک بڑھ جاتا ہے، یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ تو ولی کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام تو ان سے بھی اوپر ہوگا، چونکہ ولایت تو انہی کے دروازے سے ملی۔ مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے میں تو ہر بات کو مانتا ہوں، تو پھر سرزمین مدینہ کو چھوڑا، خانوادہ مصطفیٰ سرزمین مکہ تک پہنچے، 2 محرم الحرام کو مقام نینوا پہنچے، اور پھر یہی وہ مقام دے کر کہا کہ یہی وہ ہمارا ٹھکانہ اور جگہ ہے۔ یارو یہاں پر وہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرید صاحب فرمایا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی بات کرے تو وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ بات کرتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ اگر اس موقع پر ایک مرتبہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ پانی پر بڑے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ امام عالی مقام مارے مارے پھر رہے تھے، میرے بابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی کیا ہے، پانی چیز کیا ہے، وہ پانی جن کے نانا حسنین کریمین کے نانا جب پانی نہیں ہے اپنی مقدس انگلیوں کو خالی برتن کے اندر تھوڑے سے پانی کی موجودگی میں رکھتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں انی رأیت الماء ينبوع من بین اصابعہ، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ جس کے گھر کے اندر پانی کا حال یہ ہو کہ کائنات کے آقا ارشاد فرمائے انک لمسقم، جا ساری زندگی تو پانی پلائے گا، جہاں صحراؤں کے اندر وہ صحابی رسول اگر پاؤں کے نہیں بلکہ اپنی انگلی کے ناخن کے ایک حصہ کے ساتھ زمین کو کوریل کر پانی لانا چاہتے ہیں تو رب ذوالجلال وہیں پر پانی کو پیدا کر دیتا تھا۔ جس کا حال یہ ہے کہ حوض کوثر اس کا ہو، دریا اس کے نام پر چلتے ہو، ان کے ناموں پر دریا چلتے ہو، پانی ان کی انگلیوں سے نکلتا ہو، تو بابا جی قبلہ فرمایا کر ایک مرتبہ امام عالی مقام اگر فرما دیتے جفرات تیرے پانی کی ضرورت ہے، پھر میرے امام عالی مقام کو وہاں جانا نہ پڑتا بلکہ دوڑتا ہوا پانی بھی وہیں پر آ جاتا۔ مگر آج کیا وجہ ہے؟
صبر و رضا کے تخت پر بٹھا کر، صبر و رضا کے تخت پر بٹھا کر آج امام عالی مقام کی تاج پوشی کرنا مقصود، آج عظیمت کے عظیم عالی مرتبہ شخصیت جنہوں نے رخصت کو نہیں، بہت سے لوگوں نے رخصت کو بھی سینے سے لگایا، وہ بھی قابل احترام، مگر امام عالی مقام نے عظیمت کو لیا اور اعلان کیا جیسے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر لا الہ الا اللہ گلیوں میں کہنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ کو ساروں میں کہنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ مرزاروں میں کہنا، منبر پر کہنا، محراب پر کہنا یہ آسان ہے۔ مشکل مقام یہی ہے کہ تلواریں لہرا رہی ہوں، بھالے اٹھ رہے ہوں، تیر و تفنگ چل رہے ہوں، اور وہاں بندہ کوئی کلمہ حق کہہ کر کہہ رہا ہوتا ہے آؤ آؤ تخت سکندری پہ، وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں مقام ہے۔ اور ایسا مقام یارو، ایک ولی کا مقام اتنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آنکھ تیری ہے دیکھنا میرا ہے، کان تیرے ہیں سماعت میری ہے، ہاتھ تیرا ہے پکڑ میری ہے، قدم تیرے ہیں جلالت کا نور میرا ہے، زبان تیری ہے قبولیت میری ہے۔ تو کیا یہ فراغ، یہ پانی چل کر نہ آ جاتا؟ یہ پانی اس خانوادے کے جس کے ساتھ نسبت ہے، اور وہ پیارے امام اور وہ پیارے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے پانی چل کر کیسے آتا ہے؟ چھوٹے سے بچے ہیں، سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی صفا کبھی مروہ، اور نشیبی علاقے میں جا کر جہاں آج کل میلین اخترین بھی دوڑتی بھی ہیں، پانی دستیاب نہیں ہوتا، بچہ چھوٹا سا ہے، ذرا غور کریں، بچہ چھوٹا سا ہے، اس کا مقام یہاں تک ایڑی زمین پر رگڑتے ہیں تو چشمہ زمزم کو رب ذوالجلال وہیں پر جاری فرما دیتا، وہ اپنے پیاروں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ سیدہ مریم عرض کرتی ہے مولا بھوک لگی ہے، وہ بات نہیں ٹالتا، حکم ہوتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ذرا ٹہنی کو ہاتھ لگا، مولا یہ تو خشک ہے، اور میں ہاتھ تو لگا، وہ اپنے محبوبوں کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ مولا پانی تو ہے نہیں، بھوک لگی ہے، فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہاں سے ہاتھ تو لگا، تنا خشک تھا، ہرا بھرا ہو گیا۔ غور کرنا، یہ تنے ہرے بھرے کیسے ہوتے ہیں؟ پانی کے بغیر ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہاں قدرت نے پانی کا انتظام کیا، وہاں قدرت نے انہیں ہرا بھرا کیا، قدرت نے لمحے سے پہلے اس پر کھجوریں لگا دیں، جیسے ہاتھ لگایا کھجوریں پک بھی گئیں تو اتر کر اللہ کی بندی کی گود میں گر گئی۔ وہ اپنے بندوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ ایک بندے نے عرض کیا مولا رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ایمان نہیں ہے، نہیں مولا ایمان پیدا، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اور میں خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ، مولا پکڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام مولا پکڑ دیا، سرہن الیک، انہیں اپنی طرف راغب کر، پچکار، تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، مانوس ہو گئے، مولا ہو گئے، فرمائے ان 4 پرندوں کا ذبح کر، مولا ذبح کر دیا، فرمایا ان کی بوٹیاں کر، مولا بوٹیاں بھی کر دی، فرمایا بوٹیوں کا قیمہ کر، مولا قیمہ بھی کر دیا، فرمایا اب ان 4 کے گوشت کو ان کو ملا، مولا قیمے کو ملا دیا، اب کیا کروں؟ حکم ہوتا ہے کہ انہیں 4 مختلف پہاڑوں پر بکھیر، 4 پہاڑوں پر انہیں بکھیر دیا گیا، مولا اب کیا کروں؟ حکم ثم ادعوہن، اب انہیں بلا، اب انہیں بلا، مولا یہ زندہ تھے، پالا پوسا
ساتھ محبت کی، یہ میرے ساتھ مانوس ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گوشت کے ریزہ ریزہ کر دیا، ان کا قیمہ کر دیا، بہا بھی دیا، بکھیر بھی دیا۔ تو فرماتا ہے یہاں پر انہیں بلا مولا، وہ تو فرمایا سمت ہونا، بلا تو صحیح۔ یقین اتنا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحہ عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ اصل میں یقین ہوتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ یقین کی طاقت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آ سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔ اپنے اندر وہ کیفیت تو پیدا کر، اور یہاں کیا اللہ باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ جب بلایا جاتا ہے وہ چار پرندے جن کا قیمہ کیا تھا، قیمے بھی مل گئے تھے، کوئی کہاں کوئی کہاں، اللہ کے نبی کے بلانے پر ہر پرندے کا قیمہ الگ ہوا، بوٹیاں بن گئیں، پر آ گئے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ اپنے بندوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، وہ باتوں کو نہیں ٹالتا۔ اور یہاں پر موسیٰ کلیم اللہ، یہ پانی کی کیا مجال نہ آئے، پانی کی کیا مجال، پانی نہ آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کی مولا پانی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار، مولا پانی چاہیے، اور میں ڈنڈا پتھر پہ مار۔ اب چاہت اللہ کے نبی کی چاہت کیا ہوئی، پانی چاہتے ہیں، حکم ہوتا ہے ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ڈنڈا پتھر پہ مارا، وہ ایک دریا کیا تھا، ایک چشمہ کیا تھا، رب ذوالجلال نے 12 چشموں کو وہاں سے جاری کیا۔ اللہ اپنے بندوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اور جس محبوب کے یہ خانوادے ہیں وہ تو بولے بھی نہیں، وہ تو بولے بھی نہیں، صرف زلفوں کو جھٹک کر آسمانوں کو دیکھا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، زبان کو حرکت نہ دی، کچھ مانگا نہیں ہے، ارادہ دل میں کیا، اور تو یہاں ہوا کیا ہے، محبوبان دی مرضی تے قبلے بدلائے جاتے ہیں۔ محبوب کی مرضی پر ابھی تو گفتگو نہیں کی، زبان حرکت میں نہیں آئی، لب حرکت میں نہیں آئے، مگر صرف دل میں خیال پیدا ہوا تو رب ذوالجلال نے ویسے ہی کر دیا جیسے آمنہ کا لال چاہتا تھا۔ لو شئتو اگر میں چاہوں، یا عائشہ تو لو شئتو لسارت معی جبال الذهب، عائشہ اگر میں چاہوں انگلی کا اشارہ کر دوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے اشارے پر چلنا شروع ہو جائے گا، اگر میں چاہوں۔ اور جن کی چاہت کا مقام یہ ہے، چاہت کا مقام یہ ہے کہ ایک بندے کو دیکھا فرمایا جا تو جنتی، دوسرے کو دیکھا جا تو جنتی، تیسرے کو دیکھا جا تو جنتی۔ اور جہاں پر جنتیں تقسیم ہوتی ہیں ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو ان کے خانوادہ کیا اگر پانی کی چاہت کرتے تو کیا فرات کا پانی چل کر پیارے امام عالی مقام کے خیموں تک آ نہ جاتا؟ مگر بات یہ تھی کہ آج صبر و استقامت کے اس کوہ عظیم کو اللہ جل جلالہ نے وہ نجابت کا تاج دینا تھا، شرافت کا تاج دینا تھا، اور اسے صبر و رضا اور تسلیم کی دستار بندی کرنا تھی۔ آج وہ مقام آ گیا۔ یارو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ اور یہاں پر مدینہ منورہ کو کون چھوڑتا ہے؟ مدینہ منورہ کو کون چھوڑتا ہے؟ جسے مل جائے وہ مدینہ منورہ کو کون چھوڑتا ہے؟ مگر یزید کا جو پیغام آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ریلت کا ذکر کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یاد رکھنا اے مدینے کے گورنر،
خذ بالبیع من الحسین، حسین سے بیعت لو، عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، اور یاد رکھو کہ یہاں پر ان تین افراد، عبداللہ بن زبیر سے بیعت، تین بندوں سے بیعت بھی کیسے لو؟ آرام سے نہیں، بلکہ کہا، خط لکھا کہ بیعت بھی لو شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ آج بھی البدایہ والنہایہ کو پڑھو۔ اب یہاں پر جہاں پر حرمتوں کا پائمال کیا جا رہا ہو، جہاں پر اسلامی پیغام کو مسترد کیا جا رہا ہو، جہاں پر وہ طرح طرح کے باتوں کے بتنگڑ بنائے جا رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہاتھ اس کا مقام یہ کہ انہی مدینے کی گلیوں میں نانا جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا نواسا وہ گردن پہ بیٹھ کر انہی ہاتھوں کے ساتھ زلف مصطفیٰ کو پکڑے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پھر یہی ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں چلے جائیں؟ مدینہ چھوڑنے کو ترجیح دے دی، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنے کو بھی ترجیح دے دی، 2 محرم الحرام کو نینوا مقام پر پہنچ گئے، یہیں پر ڈیرے لگا لیے، یہیں پر ڈیرے لگا لیے، اور یہاں پر خطبات ہیں، یہاں پر البدایہ والنہایہ بطور خاص پڑھے کہ یہاں پر ان دے کر کہا کہ یہ ہمارے خون بہنے کی جگہ بھی یہی ہے، اور کائنات کے آقا آپ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے، میں فضل عرض کرتے ہیں حضور میں نے خواب دیکھا ہے اور میں پریشان ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میرے پاس آ گیا، میرے سرکار مسکرائے، فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ فاطمہ الزہرا کو بیٹا عطا کرے گا اور تو اس کی نگرانی کرے گی۔ اب ذرا غور کرے، بیٹا پیدا ہوا، پیارے امام علی مقام پیدا ہوا، اور وہ پیدا ہوئے اور ان کی حالت کیا ہے یہ بھی پیش نظر رہے۔ حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین السرۃ الی الراس والحسین اشبہ الرسول ما کان تحتہ ما کان اسفلہ۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کے آقا کا جو نقشہ دیکھنا چاہتا ہے، یاد رکھو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ناف سے لے کر وہ سر کے آخری حصہ تک جو نقشہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے حسن کو دیکھ لے، جو ناف سے لے کر وہ پاؤں کے آخری حصے ناخن تک نقشہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، آؤ وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ اور یہی وجہ دونوں شہزادے اگر چلے ہوئے آتے تو صحابہ اکرام پیار سے فرمایا کرتے وہ دیکھو سامنے نقشہ مصطفیٰ چلا ہوا، وہ مقام ان کا مقام ہے، اور ان کا مقام اور جن کا مقام یہ ہے کہ کائنات کے آقا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر سنا رہے ہیں، اور سامنے اٹھتے بیٹھتے ہوئے حسنین کریمین آ رہے ہیں۔ حسنین کریمین کو دیکھا، میرے آقا نے خطبے کو چھوڑ دیا اور سیدھے گئے، حسن حسین کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، اس کے بعد خطبے کو جاری کیا، اے حسین، اے حسن، تیری عظمت کو سلام ہے کہ آمنہ کا لال خطبہ چھوڑ کر تیرے استقبال کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور یہ خانوادہ مصطفیٰ یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت ہے۔ مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، پھر یہاں نینوا مقام پر آئے، اور یہاں پر بھی تیر و تفنگ کا درمیان واقعات بہت سے واقعات ہیں، مگر یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو پیغام
ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی پیغام ہوتا ہے۔ یہ پیغام جو ہمیں سرزمین کربلا سے ملتا ہے، وہ پیغام جو ہمیں سرزمین کربلا سے امام علی مقام نے دیا۔ قرآن پڑھنے والوں، تم پڑھتے ہو قرآن مسجد میں، منبر پر، محراب پر، مگر عجیب بات ہے کہ ایسے قرآن مقدس کی تلاوت بھی تو کرو نا۔ آؤ، اگر یہ ساتھ نیزے کی نوک پر بھی رکھ لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ تمہارا قرآن پھر بھی جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ بات کوئی اچنبے کی بات اس لیے نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو بندہ اپنی زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ زندہ رہ کر بھی مرا ہوا ہے، زندہ رہ کر بھی مرا ہوا ہے۔ یہ وجہ فرمائی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ محبوب یہ لوگ مردہ ہیں، ابو جہل مردہ ہے، عتبہ مردہ ہے، شیبہ مردہ ہے، آپ انہیں اپنی باتیں نہیں سنا سکتے۔ یہ بہرے ہیں، آپ انہیں اپنی باتیں نہیں سنا سکتے۔ یہ گونگے ہیں، یہ حق کی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ زندہ رہنے کے باوجود مرے ہوئے، مگر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دیکھو، جو بندہ میرے راہ میں قربان ہو جاتا ہے اسے کہیں مردہ نہ کہہ بیٹھنا، بل احیاء، اے زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور زندگی کا ثبوت، زندگی کا ثبوت میرے امام نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے وہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما کے اعلان کر دیا کہ تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ اگر یہاں پر نیزے کی نوک پر بھی چل جائے تو ہماری زبانوں سے قرآن مقدس پھر بھی جاری رہا کرتا ہے۔ میں ملتان میں پڑھتا تھا، میں ایک بات آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ مرنے والے جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام پر کر دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ میں بڑی مقدس جگہ پر بیٹھا ہوں، ایک میرا ساتھی غلام رسول افغانستان کا، جہاد وہیں پر رہنے والا، اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ہم نے کہا کہ جو باتیں سناؤ، ان دنوں میں جنگ تھی، روس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو بات بڑی عجیب سناتا ہوں۔ اب وہ خان صاحب مجھے بات سنا رہا، کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا، ہم نے انہیں دفن کر دیا، کچھ دنوں کے بعد قبرستان سے گزر ہوا تو ہم نے کہا کہ چلو وہاں پر فاتح خوانی کرتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہاں پر گئے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب ہمیں اس کی قبر دستیاب نہیں ہو رہی، مل نہیں رہی۔ کہتے تھوڑا سا ہم آگے بڑھے تو پیچھے سے آواز آئی کہ دوستو تم آگے جا رہے ہو، میری قبر تو پیچھے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو میرے دوست نے مجھے بتائی۔ اور عجیب بات ایک اور اس نے بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست جو شہید ہو گیا، وہاں پر اس کے جیب میں ایک کیسٹ تھی، تو بس وہ خود سنا کرتا، اللہ عالم کیا تھا اس میں، وہ کسی کو سننے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ شہید ہو گیا، وہ کہتا کہ ہمارے لیڈر نے، کمانڈر ان چیف نے کہا کہ اب اس کی جیبیں خالی کرو، اسی طرح سے دفن کرتے ہیں۔ شہید ہو گیا۔ کہتے جب ہم اس کی چیزیں نکال رہے تھے، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے وہ کیسٹ نکالنے کے لیے، انہوں نے کہا شاہ صاحب خدا کی قسم عجیب بات یہ ہے، وہ سیدھا پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اپنی اس جیب پر ہلا دیا۔ بالآخر، اور کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ پریکٹس ہوئی ہے،
اور عجیب ایک تیسری بات دوسرے سے، اور پھر میں نے اپنی ان دنوں میں جو کتاب لکھ رہا تھا، میں اساتذہ کے وہ چیزیں تیار الحمدللہ وہ نوٹس میں لکھتا رہا، میں نے اس کتاب پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس سے جو مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست وہاں پر برف کے اندر وہ دب گیا، وہیں پر وہ شہید ہو گیا، ہمیں مل نہیں رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب برف کی پگھلی تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارا دوست جو شہید ہو گیا ہے وہ یہ ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے، اب ظاہر ہے کہ جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہونا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح بیٹھنے کی حالت میں تھا۔ کہتا ہے ہمارے کمانڈر ان چیف کو بڑا جوش آیا، انہوں نے کہا سن، اگر تو سچا شہید ہے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں سیدھا ہو جاؤ، سیدھا ہو جاؤ۔ کہتے ہیں شاہ صاحب خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ سیدھا ہو گیا۔ میرے بابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرید رسل، انہوں نے خود مجھے بات سنائی۔ معیشہ قبرستان ہے، معیشہ قبرستان ہمارے جامعہ کے بالکل ساتھ میں، بابا جی فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں میں قبرستان میں بابا جی قبلہ کا جانا آنا کافی تھا، رب سے لو لگانے کے لیے یہ مرحلہ بھی آتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے ایک دوست کی قبر میں نے دیکھا وہ سیدھی کھلی ہے، دیکھیں میں اس مقدس جگہ پر بیٹھا وہ سنا رہا ہوں بات جو میرے بابا نے مجھے سنائی۔ میں نے پھر پوچھا بابا جی خواب کی بات ہے؟ نہیں خواب کی بات نہیں ہے۔ کہا قبر کھلی، میرے دوست وہاں سے ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میرے گھر والے میری بچی کا رشتہ یہاں کرنا چاہتے ہیں، وہ بندے اچھے نہیں ہیں، انہیں جا کر میرا پیغام دے دیں کہ وہاں پر نہ کریں، وہ وہاں پر رشتہ کریں۔ بندہ جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام دے دیتے۔ میں اس مقدس جگہ پر میں اپنی بات آپ کو سناتا ہوں، ملتان میں پڑھتا تھا، یہ اتنے بڑے اجتماع میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات جو اس وقت لوگ پڑھنے والے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ کو بات سنا۔ میں 2 مزارات پر بیٹھ کر، میں اس وقت ملا حسن حمداللہ قاضی مبارک میر زاہد ملا ان میں چیزوں کو میں ذرا پڑھ رہا تھا، مجھے شوق تھا معقولات کا۔ میں 2 مزاروں پر بیٹھ کے پڑھتا تھا بطور خاص، حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ تعالی، اور ساتھ دربر شاہ صاحب، اور تیسرا حضرت شاہ رکن عالم کی وہ چھوٹی سی ساتھ مسجد ہے، وہاں بیٹھ کر پڑھتا۔ میں سونے کے لیے جب چھت پر گیا، ابھی میں سویا نہیں ہوں، میں نے دیکھا کہ جن کے مزارات پر بیٹھ کر میں مطالعہ کرتا ہوں، حضرت دربر شاہ صاحب وہ 600 سال ہو چکے تھے دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ تعالی جنہیں بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے سامنے جلوہ فکر ہو گئے۔ ان دنوں میں بات چل رہی تھی کہ فیضان نظر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ ایک بزرگ استاد تھے، وہ کہتے ہیں کوئی فیضان نظر نہیں ہے، افغانستان سے ہی وہ آئے تھے، کوئی فیضان نظر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شاید بکھر جاتے، مگر 2 بزرگ شخصیتوں میں باتیں بہت سی ہیں، صرف اتنی بات کہتا ہوں، خلاصہ یہ تھا، گھبرانا جانا، فیضان نظر کا مسئلہ حق ہے، فیضان نظر کا مسئلہ درست ہے۔ اب یہاں یہ میدان کربلا میں فیضان نظر نہیں چل سکتا تھا؟ غور کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہوں فرید رسول نے جو ہمیں بتایا، کبھی صبر و رضا کی دستار بندی کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر بازو کٹ جاتے ہیں، اس تک نہیں کہا جاتا، بازو کٹ جاتے ہیں اس تک نہیں کہا جاتا، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں اس تک نہیں کہا جاتا، زبانیں کٹ جاتی ہیں اس تک نہیں کہا جاتا۔ یارو یہ صبر و رضا کا یہ مقام ہوا کرتا ہے، تسلیم کا مقام ہوا کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو جو مقام دیے، اپنے بندوں کو جو مقام دیے، وہ صبر و رضا کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو یزید کا پیغام تھا مٹ گیا، مٹتا جا رہا
یہ جو پیغام حسین ہے جو نماز کی صورت میں ہے، قرآن کی صورت میں ہے، تحدیث کی صورت میں ہے، تفسیر کی صورت میں ہے، امامت کی صورت میں ہے، یہ آج بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ رہے گا اور حشر میں بھی زندہ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے واقعات ہیں یہاں پر کہ پھر ہوا کیا ہے، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی ان کے ساتھ کیا بنا، ان کا حشر کیا ہوا، اور جو وہ امام علی مقام کے کیمپ میں آ گئے اللہ نے انہیں مقام کیا دے دیا، انہیں مقام کیا دیا کہ آج بھی لوگ فضہ بی بی کے روضہ پاک پر حاضر ہو کر سلام محبت پیش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑھاپے کی عالم میں بھی وہ دور سے ان مسافروں کو دیکھ کر پیار اور محبت کا اظہار کیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہیں کہ جن کی اماں کی میں نوکری اور خدمت مدینہ منورہ میں کرتی رہی تھی، جب یہ پتہ چلا اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کا اظہار کیا تو یہ وہ مقام تھا کہ آج بھی ان کا روضہ پاک پر دیوانے حاضر ہو کر سلام محبت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ سیالوی کا یہ عمل جو محبت کے ساتھ یہ پیش کرتے رہے ہیں، اور 10 دن سے ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔